السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی، دنیا میں ایسا کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظر بد۔ نظر بد کی نشانیاں کیا کیا ہیں، اور نظر بد سے نقصان کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور نظر بد کا علاج کیسے کرنا ہے، اور نظر بد سے بیماریاں کون کون سی لگ جاتی ہیں۔ یہ جو نظر بد کا معاملہ بڑی دیر سے شروع ہوا، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی اپنے کپڑے ایسے اتارے ہیں، دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کا جسم دیکھا، کبھی ایسے اس سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت جسم نہیں دیکھا، بڑا پیارا تیرا جسم ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تو وہ صحابی نیچے گرے اور تڑپنا شروع ہو گئے، ایسے تڑپنا جیسے مچھلی تڑپ رہی ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، صحابہ جمع ہو گئے، دیکھنا شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ کرتے کراتے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ نے آئے اور آ کر دیکھا اور چیک کیا، فرمانے لگے کہ آج تیرا جسم تو نہیں کسی نے دیکھا؟ جی، بتانے لگے صحابہ اکرام کہ میرا جسم فلاں فلاں صحابی نے دیکھا ہے۔ آپ نے کہا اس صحابی کو ڈھونڈو اور تلاش کر کے لے کے آؤ۔ صحابی کو تلاش کیا اور اللہ کے نبی کے الفاظ اپنے صحابی کے لیے سخت الفاظ اس وقت بولے۔ کیا الفاظ بولا ہے؟ میرے پیارے صحابی، تو نے جب اس کا جسم دیکھا تو ماشاءاللہ اور بارک اللہ اس کے حق میں دعا کیوں نہیں کی؟ یہ تو نے دعا نہیں کی، شیطان نے اسی ہی وقت اس پر حملہ کر دیا، اسے دورہ پڑ گیا، ایسے جیسے کہ تڑپنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ اپنا وضو کرو جلد سے جلد۔ ان کے وضو کا پانی لیا، آپ کے کندھوں پہ بہایا گیا اس صحابی کے، اور نظر بد کا ایسے علاج کیا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ، کوئی بچی چھوٹی پڑھتی ہے، یہ کوئی بندہ، کوئی شخص کامیابی کی طرف جاتا ہے، چاہے کوئی اچھا مکان لے لے، اچھی گاڑی لے لے، اچھے کپڑے پہن لے، اچھا پرفیوم لگا لے، اس کے اچھے بال ہوں، اس کی خوبصورت آنکھیں ہوں، اس کا رنگ خوبصورت ہو، وائٹ رنگ ہو، تو یہ نظر بد کی نشانی ان کو بڑی جلدی لگتی ہے۔ نظر بد بہت جلدی ان پر اٹیک کرتی ہے۔ کیا کرنے، کہنے والے کہتے ہیں بڑا پیارا تیرا چہرہ ہے، بڑی پیاری تیری آنکھیں ہیں، بڑا پیارا تیرے کپڑے پہنے ہوئے، بڑی پیاری تم نے گاڑی لی ہے۔ اس کے حق میں جب دعا نہیں کرتی تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد انسان کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ کیسے اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچاتی ہے؟ ایک اچھا اونٹ جا رہا ہو، صحت مند، بہترین کوالٹی، اور کوئی بندہ دیکھے کہنے لگے بڑا پیارا تیرا اونٹ ہے، اور ویسے ہی وہ نیچے گرے، اسے ذبح کر دیا جائے، اس کی ہنڈی پک جائے۔ اونٹ کو ہنڈیا تک ایسے پہنچاتی ہے نظر بد، اور انسان کو قبر تک کے چارپائی تک بہت جلد پہنچا دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے امام، آپ نے فرمایا نظر بد کی وجہ سے قیامت کے قریب نوجوانوں کو اور اونٹوں کو اموات زیادہ سے زیادہ ہوگی، بہت زیادہ اموات ہوگی۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اب ہے کہ نوجوانوں کی بڑی زیادہ موتیں ہوتی ہیں۔ ہوتا کیسے کہ کسی نے اچھے کپڑے پہن لیے، دیکھنے والے نے کہا آج بڑا کاٹن کا سوٹ پہنا تو نے، بڑی پیاری اسمیل لگائی ہے تو نے، ماشاءاللہ اور بارک اللہ کی اس کے حق میں دعا نہیں کی، کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے اس کو دل کا اٹیک ہو گیا، فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یا پتہ چلتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فوت ہو گیا۔ یا پتہ چلتا رات سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں،
پھر فوت ہو گیا. اور نظر بد سب سے زیادہ جو لگتی ہے، میں نے اب آج تک جو نوٹ کیا ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ شادیوں پہ اور فنکشنوں پہ لگتی ہے. شادیوں پہ ہوتی ہے ایسے کہ ماشاءاللہ بندہ تیار ہو کے جاتا ہے، کپڑے اچھے پہنے، دیکھنے والا حسد کی نگاہ سے، نظر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو نظر لگ جاتی ہے. جیسے ہی گھر میں آتا ہے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے نظر بد کی آپ کو نشانیاں بتائیں گے. نظر بد لگنے کی وجہ سے سب سے پہلے انسان کا جسم نڈال ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا لگے گا جیسے تھکا ٹوٹا جسم ہو گیا، شادی سے واپس آیا، کسی فنکشن سے واپس آیا، ایسا ہی لگے گا صرف میں لیٹ جاؤں اسے چکر آنا شروع ہو جائیں گے، کیفیت خراب ہو جائے گی، سر میں درد شروع ہو جائے گی بے وجہ، اور پنیوں میں کھچاؤ درد شروع ہو جائے گی بے وجہ شروع ہو جائے گی درد. یہ نظر بد کی نشانی ہے. اس کے بعد یہ نظر بد اموات کو بہت جلد پہنچا دیتی ہے. موت تو اللہ کے حکم سے آنی ہی آنی ہے، لیکن یہ اس کا ذریعہ بنتی ہے نظر بد. اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہوگی آپ نے کہ کسی بھائی نے نئی گاڑی لی ہے، اسے کسی نے کہا بڑی پیاری تیری گاڑی ہے یار، کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے یا تو گاڑی اٹھا ہی لی جاتی ہے اس کی، کوئی چور چوری کر لیتا ہے، یا تو خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا فالٹ ڈلتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتی بعد میں. اس کے بعد کوئی اچھا مکان لے لیتا ہے، کہتا ہے یار اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، یہ کماتا تو تھوڑا سا، اس کا مکان بڑا پیارا، ٹائل پتھر لگا ہے، بڑے پیارے کچن بنا، بڑے پیارے کمرے ہیں، ہر کمرے میں اے سی لگایا، یہ کیا وہ کیا. اور نظر بد ایسی کھاتی ہے اس کو کہ وہ مکان اس کے رہنے کے قابل نہیں رہتا. وہ کہتا ہے جب میں اس گھر میں آتا ہوں مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، میرے کندھوں میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، میرے کندھوں میں وزن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نظر بد کی علامات ہیں، اور بہت سی بھی اور علامات ہیں، لیکن میں نے آپ کو شارٹ کٹ یہ علامات بتائی ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو، کہ راز میں رکھو اپنی نعمتوں کو. جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اسے چھپا کے رکھو، واضح نہ کرو. جیسا کہ ہم کام 5 روپے کا کرتے ہیں یا چیز 5 والی لے کے آتے ہیں، اس کی بڑا چڑھا کے اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑا لمبا چڑھا اسے سلسلہ کار کرتے ہیں، وہ دیکھنے والا سوچنے والا اس کے اندر بغض اور حسد پیدا ہو، پتہ نہیں کہاں سے یہ لے کے آیا، کھانے کے لیے گھر میں ہٹا نہیں ہوتی، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتا جا رہا ہے. حالات آج کل کے ایسے ہیں. اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین عمل وہی ہے. سب سے پہلے جس بندے کو نظر بد لگ جائے، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے، سب سے پہلے جس کی نظر بد لگی ہو اس کا آپ وضو کا پانی لے سکتے ہیں، اس کے وضو کے پانی سے آپ غسل کریں. اگر نہیں ایسا کرنا مناسب نہیں لگتا، لوگ کہیں گے کہ جی میری نظر تمہیں لگ گئی ہے، میں اتنا ہی بد نظر ہوں، اتنی میری نظر خراب ہے کہ میری نظر تمہیں لگ گئی ہے. پھر اس سے بچنے کے لیے بہترین حل ہے کہ کوئی نمازی ہے یا قاری صاحب ہیں آپ کے علاقے میں، یا آپ کے والدین گھر میں موجود ہیں، کسی اچھے شخص کے وضو کا پانی لے اور 7 دن تک اس سے غسل کرے. سب سے پہلا طریقہ تو یہ اللہ کے نبی کے سے بھی طریقہ یہ ثابت ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابی نے بھی یہ طریقہ اپنایا اللہ کے نبی کے کہنے پہ. اس کے بعد نظر بد اتارنے کے لیے صبح شام کے اذکار ہیں. اذکار تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ شارٹ کٹ ایسی دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، جیسے کہ ایک دعا پڑھنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا انسان ہر بری نظر سے، ہر آفت سے، ہر جادو ٹونے سے، ہر بیماری سے بچ جاتا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نظر بد ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ اعوذ باللہ کلمات اللہ التامات من شر، یہ بھی دعا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو یہ دعائیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، انہیں بھی نظر بد لگ جاتی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے بڑی خاص، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہو گئی تو فرشتہ اللہ کے نبی کو دم کرنے کے لیے آتا تھا. یہ بہت پیاری دعا ہے، اور اس دعا کا ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے. ہر گھر میں کم سے کم کسی نہ کسی شخص کو دعا ہو، کیسی بھی طبیعت خراب ہو تو یہ دعا پڑھ کے اسے دم کرنا چاہیے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ کے نبی کو فرشتہ دم کرنے کے لیے آتا تھا تو یہ دعا کا اہتمام کرتا تھا. اس کے بعد سورہ فاتحہ میں بھی ہر چیز کا علاج ہے، اس سے بھی آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو نظر بد کے لیے سب سے بہترین جو چیزیں بتائی ہیں صبح شام کے اذکار میں سورہ فاتحہ ہے، آخری 3 کل ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، اور اپنی جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی اسے راز میں رکھیں، اسے چھپا کے رکھیں لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے. اور اس کے سب سے بہترین طریقہ ہے، اسے صدقے سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اور جو بندہ آپ سے حسد اور نظر کرتا ہے یہ خاص خیال کریں، اس کے لیے تحفے طواف لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس کے جو بری نظر سے دیکھ سکے انشاءاللہ اس کی نظریں ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔